ہاں السلام علیکم۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرم ہے حضرت، کچھ ہمارے مسائل تو حل کر دیا کریں آپ، تاکہ عوام تک ہم پہنچائیں فیض آپ کا۔ جی جی فرمائیے حضرت یہ مسئلہ مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا تھا کل مسجد میں، باپ کے سامنے بیٹا اگر بیڑی سگریٹ پیے تو کیا بے ادبی ہے؟ میں کہ کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ باپ کے سامنے اگر بیٹا بیڑی سگریٹ پیے تو کوئی کیا بے ادبی ہے؟ میں کہ کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ بے ادبی ہے یا کوئی بے ادبی نہیں؟ بے ادبی ہے، بے ادبی ہے۔ صرف بے ادبی ہی نہیں، ایسے بچوں کو حسب اجازت جو شریعت نے اجازت دی ہے اس کے موافق اس کو سزا بھی دینی چاہیے۔ یعنی نہیں پینا چاہیے بیڑی سگریٹ باپ کے سامنے؟ ایک دم باپ کے سامنے ہی نہیں، کسی کے سامنے بھی نہیں پینی چاہیے۔ او ہو اللہ اکبر، بتاؤ کتنا بڑا وہ ہے۔ تنہائی میں بھی نہیں پینی چاہیے، کیونکہ یہ بیڑی سگریٹ میں کسی حد تک تو نشہ بھی ہے اور یہ اس سے مضر بیماری کا اندیشہ بھی ہے۔ او ہو اللہ اکبر، بتاؤ حضرت یہ مکروہ میں آتا ہے یا سگریٹ یا حرام مکروہ تحریمی؟ نہیں وہ تو مکروہی میں ہے۔ جی جی ہاں، چونکہ اس میں تمباکو رکھا رہتا ہے نا۔ ہاں ہاں تمباکو ہوتا ہے اس کو۔ اچھا حضرت ایک اور بات تھی، جیسے پیر کامل ہے، سید ہے اور عالم بھی ہے پیر، ہاں، اور اس کے سامنے غیر سید کرسی پہ بیٹھ کے تقریر کر رہا ہے، اور پیر کامل سید نیچے بیٹھا ہے، تو یہ بے ادبی میں یہ تو نہیں آئی بے ادبی کے صاحب؟ وہ یہ کہہ دے کہ ہم تو تقریر کر رہے ہیں تو اونچے بیٹھ سکتے ہیں ہم؟ نہیں یہ بھی بے ادبی ہے۔ اگر سید ہے عالم بھی ہے تو غیر سید عالم کو سید عالم کی موجودگی میں ان کا احتیاط کرنا چاہیے، انہیں بھی اپنے ساتھ میں کرسی پہ ہی بیٹھانا چاہیے۔ اللہ بتائیے کتنی بڑی بڑی بے ادبیاں ہیں۔ اور حضرت ہمارے یہاں یہ دو لوگ آئے ہوئے ہیں، ایک مہمان ہیں اسے شاہ رخ خان صاحب آئے، ویگیانک ہیں ماشاءاللہ، اور ایک صاحب اور ہیں، اور یہاں پر حضرت دیوبند والے بہت ہیں ہمارے علاقے میں۔ تو ان کا یہ کہنا مطلب دیوبند کا یہ مطلب یہ کہنا کہ جو بریلوی کہتے ہیں اللہ کے رسول ہر وقت ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، تو پھر کرسی پہ بیٹھ کے کیوں تقریر کرتے ہیں؟ اس کا ہم کیا جواب دیں ان کو؟ نہیں ایسا ان کو کہیے، اولاً تو اللہ کے لیے یہ جملہ بولنا ہے کہ اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے جائز نہیں، اللہ کو جگہ کے ساتھ خاص نہیں کر سکتے۔ نہیں اللہ کے رسول کے لیے جو کہتے ہیں جگہ سے پاک ہے، نہیں اللہ کے رسول کے لیے بولتے ہیں نا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حاضری کا مسئلہ ہے، حاضر و ناظر کا ہے، وہ شاہد کے معنی میں ہے، یعنی وہ اس طرح حاضر ہے کہ وہ ہمارے عمل کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہم درود شریف پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو درود شریف کو براہ راست سن بھی رہے ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ملائکہ اس درود شریف کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ اس طرح کی کئی روایتیں ہیں۔ حاضر ناظر کیا معنی مانا جا رہا ہے؟ جیسے ہر جگہ حضور حاضر ناظر ہے، ہر جگہ حضور حاضر و ناظر ہے، وہ اسی معنی میں ہے، شاہدوں و مبشروں کے معنی میں ہے۔ ہر جگہ آدمی بڑی بھی پی رہا ہے، سگریٹ بھی پی رہا ہے، حقے بھی پی رہا ہے۔ نہیں وہ ہر جگہ حاضر و ناظر کا مفہوم یہی ہے کہ جہاں مومن ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جان سے زیادہ قریب ہے نا۔ آپ کے دل میں ابھی حضور ہے کہ نہیں مجھے بتائیے ذرا۔ نہیں باعتبار محبت ہے وہ تو، باعتبار محبت ہر باعتبار محبت ہی تو کہتے ہیں کہ میرا محبوب میرے پاس حاضر ہے، اور جس کو ایک سیکنڈ، اور جس کو اپنے محبوب سے محبت نہیں ہوتی تو محبوب کے پاس ہو کے بھی دور ہوتا ہے۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق کہیں بھی ہو حضور ساتھ میں تھے اور وہ حضور کے ساتھ ہوتے تھے، اور ابو جہل مکہ میں رہ کے بھی حضور کا ساتھی نہ رہا اور حضور کے ساتھ میں نہ رہا، تو کیا کوئی دیوبندی یہ کہہ سکتا ہے کہ ابو جہل حضور کے ساتھ میں نہیں تھا؟ اور وہ مکہ کا تھا نا، مکہ ہی سے تو تعلق رکھتا تھا۔ نہیں یہ حضرت یہ ہم کس مانے کہ اللہ کے رسول ہر جگہ حاضر ناظر ہے، اس کا کس طرح سے ہم عقیدہ رکھیں؟ بہرحال اس سلسلے میں حاضر و ناظر کے سلسلے میں شاہدوں و مبشروں و نذیرہ کا جو عالمانہ تفسیر ہے، تفسیر نعیمی میں آپ ذرا تفسیر نعیمی والا تو لکھتا ہے کہ درود شریف پڑھنا منع ہے، ابراہیمی درود ابراہیم بھی ان کو منع بتایا نماز کے علاوہ۔ نہیں ایسا تو ان کی بات تو لائق اعتبار نہیں ہے، تو صاحب لکھا ہے کہ درود ابراہیم پڑھنا منع ہے نماز کے علاوہ، کہ اس میں سلام نہیں ہے خالی درود ہے۔ نہیں میں نے تو نہیں پڑھا ہے۔ حضرت پڑھیے، حضرت آپ مجھے بھیج دیجیے۔ ان کی بات تو من گھڑت ہے، جال حق تو ہم پڑھتے نہیں، بہت من گھڑت دلیلیں دیتے ہیں وہ، تو جانے کیا
وہ تو مکہ شریف مدینہ شریف کے لوگوں کو مسلمان ہی نہیں مانتے، یہ لوگ ان کے ماننے والے۔ اچھا ایسا ہے کیا؟ کہہ رہے ہیں کعبے کا امام بھی مسلمان نہیں، مسجد نبوی کا امام بھی نہیں، وہاں کا مؤذن بھی نہیں، وہاں پر کوئی بھی مسلمان نہیں، یعنی صحابہ کرام کی اولاد بھی مسلمان نہیں جو وہاں رہتے ہیں۔ اب بتائیے حضرت ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ ایسا ہوگا کیا؟ نہیں ایسا من جملہ ہر ایک پر حکم کفر نہیں دیا جا سکتا ہے۔ میں نے تو حضرت اجازت دے دی تھی کہ نماز پڑھ سکتے ہو جماعت سے مسجد نبوی کے امام کے پیچھے، کفری کام کا ارتکاب نہ کر لے۔ دیکھیے اس وقت جو سعودی کا عقیدہ ہے، اہل سعود کا جو عقیدہ ہے، اس کے تعلق سے بہت پہلے کیا کہتے ہیں، میں اس شاعر کا نام بھول رہا ہوں، آپ کے قمر جلال پوری جو کہہ رہا تھا کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب، ہاں آپ کو مردود نے دیکھا تھا کہ جا کے وہاں کعبے کی کمائی سے شراب پیتے ہیں۔ کتنا بڑا حرام خور شاعر تھا جس نے یہ کہہ دیا، بتائیے۔ حضرت تو پھر حاضر ناظر کے بارے میں نے کیا جواب دوں؟ حضرت میں بات کرتا ہوں، حضرت حاضر ناظر کا کیا جواب دوں کہ اللہ کے رسول ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے، یہ عقیدہ نہ رکھا جائے؟ نہیں ایسا نہیں ہے۔ میں نے آپ سے کیا کہا، اللہ حاضر و ناظر ہے، یہ عقیدہ رکھنا ہے، لیکن اللہ کو جگہ سے آپ خاص نہیں کر سکتے۔ تو نہیں، اللہ کے رسول کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاضر و ناظر ہیں، اور جہاں جہاں مومن ہیں، جہاں جہاں مومن ہیں، مومنوں کے قلوب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور قرآن سے ثابت ہے صاحب، ان کے نبی اولاد حاضر و ناظر ہی نہیں ہے۔